کھجور کے درخت یہ مدینے کی ایک لحاظ سے پہچان ہے۔ کھجور کے درخت وسیع سڑک جنت البقیع، جنت البقیع، جنت البقیع، اور ان میں بنے راستے 30-40 سال پہلے یہ کچے راستے تھے، لیکن اب یہ پکے بنا دیے گئے ہیں۔ دیکھیے مسجد جنت البقیع کے قبرستان کے ہمیں نظر آ رہی عمارتیں یہ جنت البقیع کے باہر ہیں، جو گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، اور دوسری عمارتیں بھی نظر آ رہی ہیں جنت البقیع کی جالی نما کمپاؤنڈ وال۔ ٹنل سے گزرتی کار، فلائی اوور کے نیچے سے گزرتی کار، ٹنل سے گزرتا راستہ، یہ احد کی پہاڑیاں ہیں۔ اب ہم احد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جبل احد، جبل احد کے دامن میں کھڑی کاریں، پیچھے جبل احد، جبل احد اس کے دامن میں لگے ایک طرح سے بازار، جہاں احرام، تسبیح اور قرآن شریف دستیاب ہوتے ہیں معمولی نرخ پر۔ زائرین دکانوں پر خرید فروخت کرتے ہوئے، زائرین چیزیں خریدتے ہوئے، پیچھے روما پہاڑ نظر آ رہا ہے، جبل روما، جس پر جنگ احد کے وقت حضور نے 50 تیر انداز متعین کیے تھے، اس حکم کے ساتھ کہ جنگ کا چاہے جو نتیجہ ہو وہ اپنا مقام نہ چھوڑیں۔ لیکن جنگ میں جب مشرکین کی شکست نظر آ رہی تھی اور وہ بھاگ رہے تھے، اس وقت حضور کے متعین کردہ سپاہیوں نے اپنے مقام چھوڑ دیے، جس کے بعد مشرکین نے پھر اس پہاڑی کے عقب سے آ کر حضور کے سپاہیوں پر حملہ کیا۔ حاصل ہوتی فتح شکست میں بدل گئی۔ اسی جنگ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور وہ دشمنوں کے نرغے میں تھے، لیکن جان نثار صاحبہ نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے کر حفاظت کی۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اطاعت امیر کتنی اہم چیز ہے۔ جبل روما پر زائرین کھڑے ہوئے، اترتے ہوئے، اور دامن میں کھڑے ایک زائر، دامن میں دکانیں لگی ہیں، وسیع دامن میں دکانیں اور زائرین، پیچھے جبل احد، وسیع علاقے پر لگی دکانیں، خرید فروخت کرتے ہوئے زائرین اور دکاندار، پیچھے جبل احد، دکانوں پر چیزیں خریدتے زائرین، چیزیں خریدتے زائرین، پیچھے جبل احد، جبل روما اس کے دامن میں لگی دکانیں اور کھڑے زائرین، جبل روما، جبل احد
اس کے دامن میں لگی دکانیں، حضرت کے قبرستان میں حضرت امیر حمزہ کا مزار، کمپاؤنڈ وال سے قریب قبرستان میں امیر حمزہ کا مزار۔ امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے اور بدبخت حمزہ نے قسم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ چبائیں گے، اور شہادت کے بعد اس بدبخت نے یہ کام بھی کر دکھایا۔ یہ امیر حمزہ کا مزار ہے۔ واپسی جب لہر کے دامن میں روشنی کے کھمبوں پر لگی ٹیوبس نظر آ رہی ہیں، کھجور کے درخت جبل احد کے دامن میں روشن کھمبے نظر آ رہے ہیں۔ واپسی رات کا وقت، ٹنل سے گزرتی کاریں، فلائی اوور کے بازو سے گزرتی روڈ، رات کا وقت۔ یہ مسجد فتح کے بعد کے پچھلے حصے میں پہاڑی ہے جہاں پر جنگ غزوہ خندق کے وقت حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ مسجد فتح، اوپر تک جاتی سیڑھیاں، دامن میں کھڑے زائر، 35-40 سال پہلے یہ ایک کچا راستہ تھا۔ مسجد سلمان فارسی، کھڑے زائرین۔ یہ نیچے کی طرف مسجد ہے، مسجد فتح کے عقب میں پہاڑی سلسلہ، 3 کمانوں کی مسجد سلمان فارسی، جنہوں نے حضور کو مشورہ دیا تھا کہ یہاں سے مشرکین سے مقابلے کے لیے خندق کھودی جائے، اور اس کھدائی میں حضور نے بذات خود حصہ لیا تھا۔ یہ غزوہ خندق کے وقت واقع ہوا تھا۔ مسجد فتح کو جاتی سیڑھیاں اور زائرین، یا پکی سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، ورنہ پہلے یہ کچا راستہ تھا۔ مسجد فتح اوپر، نیچے سڑک سے لگے مسجد سلمان فارسی۔ یہ مسجد علی ہے جو نیچے کی طرف ہے، شاپنگ کمپلیکس۔ مسجد قباء کا پیچھے لا حصہ، کھڑے زائرین۔ مسجد قباء، مسجد قباء اب توسیع شدہ حالت میں ہے، یہ اصلی حالت میں نہیں ہے۔ 30 سال پہلے اس میں داخلے کے لیے صرف ایک دروازہ تھا، اب کئی دروازے ہیں۔ دامن میں کھڑے زائرین، مسجد قباء کے عقب کے دامن میں زائرین، مسجد قباء میں کے احاطے میں لگے فوارے، مسجد قباء کا اندرونی منظر۔ مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی جو حضور نے مدینہ منورہ کی آمد کے وقت بنوایا تھا، اور اس کا مقام تعین کرنے کے لیے
حضور نے اپنی اونٹنی راحلہ کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ جس جگہ بیٹھ جائے گی وہی مسجد کا مقام ہوگا۔ چنانچہ بتلایا جاتا ہے کہ راحلہ اسی جگہ بیٹھ گئی جس پر مسجد قباء تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ حضور نے بذات خود حصہ لیا۔ کچھ سال پہلے اس مقام پر سنگ مرمر تھا جہاں راحلہ کی بیٹھنے کی جگہ بتلائی جاتی ہے، لیکن آج وہ پوچھنے پر بھی مقام بتلایا نہیں جاتا ہے، نہ نظر آتا ہے۔ مسجد قباء کی دیوار پر لگا کتبہ بتلایا گیا کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے پر عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مسجد قباء مدینہ کا ایک ہاسپٹل، مدینہ کی شہر سے گزرتی ایک سڑک۔ بتلایا جاتا ہے کہ یہ سرخ رنگ کا ایریا جو نظر آ رہا ہے، یہاں خاک شفا دستیاب ہوتی ہے۔ آس پاس کھجور کی جھاڑیاں ہیں، کھجور کے جھاڑ۔ مسجد قباء، مسجد ابو بکر صدیق، مسجد قباء، کھجور کے درخت۔ مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین کے دروازے پر مسجد قبلتین زائرین فوٹو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد قبلتین کی دیوار میں بنی ایک کمان، بتلایا جاتا ہے کہ یہاں سے حضور پر وحی نازل ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جبکہ حضور کی یہ خواہش تھی کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جبکہ اب تک مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضور پر دوران نماز ہی وحی نازل ہوئی تھی کہ اب آپ کعبے کی طرف منہ پھیر دیں۔ یہ وحی بتلایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل اسی کھڑکی کے ذریعے سے لے آئے تھے۔ یہ مدینہ کے مال ہیں، یہاں پر پینے کی بوتلیں ایک طرح سے ریفریجریٹرز میں رکھی ہوتی ہیں، جہاں پہ 1 ریال ڈال کر ATM مشین کی طرح ان بوتلوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ریال ڈالنے پر بوتل خود بخود باہر آ جاتی ہے، جسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے انتظام ہر بڑے شہر میں نظر آتے ہیں۔ 30 سال پہلے جو پانی کی قلت تھی، اب وہ سعودی عرب کے کسی شہر میں نظر نہیں آتی، بلکہ پانی کا بہت ہی بہترین انتظام ہے۔ اس کی یہ جھلک آپ کو بتلائی جا رہی ہے۔ انتہائی ٹھنڈا ریفریجریٹر میں رکھا فرحت بخش پانی، الیکٹرک سے چلنے والی سیڑھیاں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک